بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اندازِ بیاں چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، تیسرے صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ اللہ جل شانہ کا کس قدر انعام احسان ہے کہ آدمی اگر چاہے کہ مر جانے کے بعد بھی جب کہ اعمال کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جاتا ہے، وہ قبر میں بیٹھا اور میٹھی نیند سوتا رہے، جب کہ اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلاً کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ہسپتال بنا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا جس سے لوگ پانی پیتے رہیں، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، ایک تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا ہو اور اشاعت کی ہو، اور صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جن کو بنا گیا ہو، اور وہ نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے کر کے چلا گیا ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں، دین کے بقا اور حفظ میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک نیک عورت کا قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیجیو اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیو۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا، اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ اس نے کہا کہ تو ہر جمعہ میرے پاس آ کر قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ جب تو آتا ہے سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا، مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس طرح ہر جمعہ کو اہتمام سے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تم جو ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد میں نے اور بھی زیادہ اہتمام سے
इसका शुरू कर दिया। एक और आलम फरमाते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि एक कब्रिस्तान की सब कब्रें एकदम शक हो गईं और मुर्दे इनसे बाहर निकलकर ज़मीन में से कोई चीज़ जल्दी जल्दी चुन रहे थे, लेकिन एक शख्स फारिग बैठा है, वो कुछ नहीं चुनता। मैं इसके पास जाकर सलाम किया और इससे पूछा कि ये लोग क्या चुन रहे हैं। उसने कहा, जो लोग कुछ सदका, दुआ, दरूद वगैरह करके इस कब्रिस्तान वालों को भेजते हैं, इसकी बरक़ात समेट रहे हैं। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं चुनते? उसने कहा कि मुझे इस वजह से इस्तगना है कि मेरा एक लड़का है जो फ़लाँ बाज़ार में जलाबिया यानी हलवे की एक किस्म है जो मुंह को चिपक जाती है, बेचा करता है। वो रोज़ाना मुझे एक कुरान शरीफ पढ़ कर बख्शता है। मैं सुबह को उठकर इस बाज़ार में गया। मैंने एक नौजवान को देखा कि जलाबिया फ़रोख्त कर रहा है और उसके होंठ हिल रहे हैं। मैंने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म करके अपने वालिद को हदिया पेश किया करता हूँ। इस किस्सा के अरसा के बाद मैंने फिर एक मर्तबा इस कब्रिस्तान के आदमियों को इसी तरह चुनते देखा और इस मर्तबा इस शख्स को भी चुनते देखा जिससे पहली मर्तबा बात हुई थी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुझे इस पर ताज्जुब था। सुबह उठकर मैं फिर इसी बाज़ार में गया। तहकीक से मालूम हुआ कि इस लड़के का इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जिनका सवाब हमें तब मिले जब हम इस दुनिया को छोड़कर कब्र के अंदर चले जाएं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।